بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادائیگی قرض کے لیے بہت سارے دوست جو ہیں وہ سوالات انہوں نے کیے ہیں کہ جو قرض کی ادائیگی کا آسان سا طریقہ بتایا جائے، وظیفہ جو ایسا دیا جائے کہ جس میں اللہ کریم قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرض لینے سے قبل یہ ضرور سوچیں کہ جو میں قرض لے رہا ہوں میں اس کو ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ شہید جب اس کو رتبہ شہادت ملتا ہے تو جنت میں اس کا کیا ٹھکانہ ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو قرض اگر لیا جائے تو قرض اگر لیں تو کوشش کریں اس کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ لوٹایا جائے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ دوستان مکرم، قرض سے اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو محفوظ فرمائے۔ قرض دینا اور لینا شریعت میں دونوں موجود ہیں۔ لینے والا اگر وہ لے رہا ہے تو اس کے لیے احکام علیحدہ ہیں، دینے والا اگر دے رہا ہے قرض تو اس کے لیے احکام علیحدہ ہیں۔ اس کے متعلق حکم ہے کہ وہ قرض دار کو ڈیل دے، اس کے لیے وسعتیں پیدا کرے۔ اللہ کریم یہ امر اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے گا۔ میں یہاں پہ دو طریقے جو ہے، دو وظیفے جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں جن سے قرض کی ادائیگی بالکل آسان سے آسان تر ہو جائے گی۔ ایک طریقہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں گڑ گڑا کے رو رہا ہے، رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ پوچھا گیا معاملہ کیا ہے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو یہ دعا پڑھ، اللہم اکفنی بخلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا پڑھ، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوا تو اللہ کریم اس کو ادا کرنے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا چلوں جو میں نے کتاب سے پڑھا ہے اور الحمدللہ میں خود اسی پہ عمل پہ رہا ہوں۔ دعا پڑھتا ہوں، اللہم اکفنی بخلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کسی ایک نماز کے بعد آپ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پڑھ لیں۔ رات کو سوتے وقت یہ دعا یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ لیں۔ نماز فجر کے بعد آپ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے آپ اس دعا کا ورد کر سکتے ہیں، یعنی جو طریقہ آپ کو آسان لگے، لیکن کم از کم دن میں ایک مرتبہ توجہ اور محبت کے ساتھ دعا کو پڑھنا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ بس یہ بات سمجھ لیں، پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ پڑھ ہم لیں گے، یہ پڑھ لی ہے اللہم اکفنی بخلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھنا ہے۔ مانگنا یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچیں سب کچھ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر اس کو تمام جو ہے عبادات کا، تمام معاملات کا خالق و مالک مان کر اس کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ مالک تیرے علاوہ مجھے اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، تو مدد فرما۔ تو وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بالخصوص مرد حضرات کے لیے ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پنجگانہ کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد آپ اپنے سر میں یا داڑھی میں کنگھی کریں، دونوں میں کر لیں تو بہتر ہے۔ اور وہ کنگھی آپ نے کھڑے ہو کر نہیں کرنی ہے بلکہ بیٹھ کر آپ نے کنگھی کرنی ہے۔ آپ کنگھی کریں گے، اس عمل کی برکت سے جتنا آپ کے اوپر قرض ہوا اللہ کریم اس قرض کو ادا کرنے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر جو شخص اس کام کو معمول بنا لے، یعنی وضو کرنے کے بعد داڑھی میں بیٹھ کر کنگھی کرتا ہے تو وہ شخص کبھی مقروض نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹھ کر کنگھی کرنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بالخصوص وضو کے بعد اس کو جو ہے وہ نسبت دی گئی ہے۔ وضو کے بعد اس کے لیے تاکیداً حکم ہے کہ اگر آپ اپنے سے قرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، قرض کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وضو کے بعد یہ لازمی عمل کریں، یعنی بیٹھ کر کنگھی کی جائے۔ اللہ کریم جتنے مقروض ہیں سبھی کو خلاصی قرض عطا فرمائے، مالک سبھی کو خزانہ غیب سے ان کی امداد فرمائے۔